آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان بھی انہی کے نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی آ گئی ہو، تبھی اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل بھی نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھے گی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں ان چیزوں کے نام آتے ہیں تو بتاؤ۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا کہ ہمیں سکھایا گیا، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان کی چیزوں کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آسمان اور زمین میں پوشیدہ چیزیں صرف میں جانتا ہوں؟ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، کہ تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے شریک نہ ہوا؟ پھر شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تم نے گنگنائے ہوئے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے شیطان سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھے قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت پڑے گی۔ پھر شیطان نے فرمایا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ پھر شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہر انسان کے سیدھے راہ میں بیٹھوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور تو انہیں اللہ کا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تمہارا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، مگر بے شک میرے خاص بندوں پر تمہارا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون مل سکے۔ پھر اللہ نے ان دونوں سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہ سکو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، بس اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا تاکہ تم لوگ فرشتوں کی طرح نہ بن جاؤ اور کئی ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس پھر مردود نے انہیں دھوکہ دے کر انہیں درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ پھر جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے صدر کی چیزیں کھل گئیں اور پھر وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنے جسم چھپانے لگے۔
پھر اللہ نے ان دونوں سے فرمایا، کیا میں تم کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر نہ رحم فرمائیں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اور اب سے تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنے کی۔ پھر تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے 40 سال بعد انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد اس دنیا میں رہو، اور اگر میری طرف سے کوئی نبی تمہاری طرف آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ ہمارے نبیوں کا کہنا نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس سبق سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی فوراً قبول کر لی اور معافی مانگ لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بے شک جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اور تب تک معافی مانگے جب تک کہ اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔